اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس بات کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرض کی کہانی۔ تو اس میں 4 چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا: قرض کی ہسٹری، قرض کا جدید طریقہ، قرض کی کہانی میرے گاؤں کی زبانی، اور چوتھا ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کا قرض حسنہ۔ سب سے پہلے جی قرض کی تاریخ۔ یہ ہندو بنیا بر صغیر میں ذمہ داروں کو قرض دیتا تھا، اور جیسے ہی فصل تیار ہوتی تھی تو وہ آتا تھا اور تھوڑی بہت فصل چھوڑ کے باقی وہ اٹھا کے لے جاتا تھا، اور اپنے اصل دار کو ویسے رہنے دیتا تھا اور سود کی مد میں وہ لے جاتا تھا۔ 2-3 ماہ بعد ذمہ دار دوبارہ اس کے بعد آتا تھا اور قرض لیتا تھا، اگلی فصل کاشت کرتا تھا، پھر وہ آتا تھا، پھر وہ لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ اس کے چکر میں پڑا رہتا تھا۔ یہ طریقہ کار جو تھا اس نے ان سب لوگوں کو جنہیں آپ سمجھیں کہ دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ قرض کی جدید طریقہ کیا ہے؟ اس میں بینک ہے۔ اب بینک جو ہے نا کئی طریقوں سے قرض دیتا ہے۔ ایزی لون کے نام سے قرض، کریڈٹ کارڈ کے نام پہ قرض، کار فنانسنگ، ہاؤس بلڈنگ، ایڈوانس سیلری، مختلف قسم کے قرض۔ اب قرض کے بارے میں بینک کے بارے میں جو اصطلاح جاتی قرض کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بینک دیتا بیر ہے اور لیتا سیب ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ بیر اور سیب کے سائز میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح لے لیتے ہیں ہم لوگ اور وہ واپس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی بڑا سیب دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرض کے بارے میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قرض بہت مجبوری میں لیں، کیونکہ یہ رات کو غم اور پریشانی دیتا ہے اور دن کو یہ ذلالت اور رسوائی دیتا ہے۔ اور قرض کے بارے میں تو یہ کہیں کہ یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تیسری قسم میرے گاؤں کی بات۔ میرے گاؤں میں ایک طرف شیخ حماد گاؤں تھا، ایک طرف کھریپڑ تھا۔ اب شیخ حماد کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا، اس کو بلا بلا کہتے تھے، اور ایک دوسرا تھا شیر محمد، اس کو شیرہ کہتے تھے کھریپڑ کا۔ اب جو کھریپڑ والا شیرہ تھا نا وہ پیسے دیتا تھا ذمہ داروں کو قرضے کے طور پہ، اور جب فصل ہوتی آتی تو اس میں سے حصہ لیتا تھا اور چلا دیتا تھا۔ جب اس کی کوئی بھی فصل آنی اس نے آنا ہے، اس نے اس میں سے حصہ لینا ہے اور چلے جانا ہے، اور اپنا اصلدار ویسے کہ ویسے ہی۔ ہمارا گاؤں جو تھا وہ اکثر اس کے شکنجے میں آیا ہوتا تھا۔ تو دوسری طرف جو تھا نذیر، جس کو ہم بلا کہتے ہیں، وہ بہت ہی سخت شرائط کر دیتا تھا۔ وہ اگر کسی نے 5,000 روپیہ لیا ہے تو ہر مہینے 1,000 کے 200 روپیہ دینا اس میں۔ تو 1,000 ہر مہینے۔ اگر 10,000 روپیہ لیا ہے تو وہ پہلے 2,000 روپیہ سود کاٹ کے پھر 8,000 اس کو دیتا تھا، اور وہ اس کو 10,000 ہی لکھتا تھا۔ اب وہ جو شخص تھا نا وہ بہت سخت اور بہت ظالم قسم کا سود خور تھا۔ اس کا ہمارے ملک گاؤں سے خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا ہمارے گاؤں کے ایک لڑکا تھا، اس کے والد نے 10,000 روپیہ لے لیا۔ اب وہ لڑکا لاہور سے باہر جاب کرتا تھا، تو لڑکا واپس گیا نا تو وہ بھی آیا صبح کہتا جو میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں تو مجھے پیسے دیں۔ تو اس نے اپنے ابو سے پوچھا کتنے پیسے؟ کہتا بیٹا 10,000 روپیہ لیا تھا۔ تو اس نے 10,000 روپیہ اپنی جیب سے نکالا اور اس کو دے دیا۔ اب وہ چلا گیا 10,000 لے کے۔ 3-4 دن بعد دوبارہ آ گیا تو کہتا آگے کہ میرا ابھی پاس بقایا ہے۔ تو لڑکا کہتا کون سا بقایا؟ کہتا جی وہ بقایا جو آپ نے پیسے لیے تو اس کے اوپر سود نہیں لیا۔ کہتا پیسے آپ لے گا، سود کس بات کا؟ پیسے تو لے گئے۔ وہ ان کے آپس میں تو تکرار ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے گلے پڑ گئے۔ وہ لڑکا جو تھا اس نے اس کو پکڑ کے مارا، شور مچا تو پورے محلے سے، گاؤں سے، پورے باغ کے لوگ آ گئے۔ تو دیہاتوں میں جیسے ہوتا ہے نا حلالہ ہو جاتی ہے، وہ ایسے حلالہ ہوگی، سارے لوگ کٹھے ہو گئے۔ اس لڑکے نے کہا جی آپ نے پورے گاؤں کو لوٹا ہوا ہے، کہ پورے گاؤں والے کھڑے تھے، میں ان کو کہوں گا کہ آپ اس کو صرف اس کو اصل زر دیں، باقی پیسے نہ دیں۔ اور جب اس نے یہ بات کہی نا تو گاؤں کے لوگوں کو بھی ایک اندر سے خوشی سے محسوس ہوئی، کیونکہ کئی لوگوں نے 10,000 روپیہ لیا تھا تو 30,000 واپس کیا تھا پہلے، کچھ لوگوں نے 50,000 لیا تھا تو 80-90,000 واپس کیا تھا، کچھ نے 30-40,000 لیا تھا تو 90,000 لاکھ واپس کیا تھا۔ تو کافی لوگوں نے اس نے لوٹا ہوا تھا۔ خیر وہ لوگوں نے اسے لوگ سمجھ گئے کہ اس کو کیسے
اس سے جان چرانی، انہوں نے اس کو اصل پیسے دیے، سود مانگے تھے، وہ کہیں جی نہیں ہم نہیں دینا، اس طرح وہ اس نے۔ چوتھی قسم قرض حسنہ، جو ڈاکٹر امجد ثاقب کی تنظیم اخوت دے رہی ہے، ادارہ اخوت دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 2001 میں اس کو شروع کیا تھا اور اب تک وہ 2 بلین روپیہ قرض کے طور پہ دے چکے ہیں، اور وہ قرض حسنہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرنا ہے اور سود بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں سر ہم اس کو آپ کو واپس کریں تو ہم اپنے حصہ کس طرح ڈالیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو آپ کو نہیں حصے کے بارے میں ہم نہیں کہتے، آپ یہ کریں کہ اگر آپ 1000 روپے کماتے تو اس میں سے 1 روپیہ رکھتے تھے، کتنی کیا بات ہے، 1 روپیہ رکھتے تھے، جب کٹھے پیسے ہو تو وہ ادارے کو جمع کروا دیں، آپ کی طرف سے یہ ڈونیشن ہوگی ہمارے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ لاسٹ ایئر ہمیں اس مد میں 10 کروڑ روپیہ ملا ہے، 10 کروڑ روپیہ ملا، اور کہتے ہیں ہماری ریکوری 100% ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی ملک سے غربت کو ختم کرنے، پاورٹی ایلیویشن کو کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈاکٹر امجد سے جیسی طبیعت دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔